السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد الرحمن السدیس امام حرم کیسے بنے؟ اپنی والدہ کی یہ چیز بیان کرتے ہوئے شیخ رو پڑے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس مسجد حرام کے سینئر امام اور خطیب ہیں۔ ان کا مخصوص لہجہ دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہے کہ سب سے زیادہ ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ شیخ سدیس ان ائمہ میں سے ہیں جن کی سریلی آواز میں تلاوت بھی بہت زیادہ سنی جاتی ہے، جبکہ اردو سمیت مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ ان کے پورے قرآن کریم کی ریکارڈنگ مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی نشر ہوتی ہے۔ وہ حفص عن عاصم الکوفی کی روایت میں قرات کرتے ہیں۔ شیخ سدیس 2005 عیسوی سے عالم اسلام کی 500 بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے نگران کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فیض ہیں۔ سعودی عرب میں یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سدیس اور شیخ شریم چونکہ مسجد حرام کے سینئر ترین امام ہیں، اس لیے حرمین شریفین میں انہیں شیخین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن عبد العزیز السدیس 10 فروری 1960 عیسوی کو سعودی دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ انزا سے ہے۔ ان کا آبائی علاقہ سعودی عرب کے شہر القصیم ہے۔ شیخ سدیس کی کنیت ابو عبد العزیز اور لقب السدیس ہے۔ شیخ سدیس نے بچپن ہی میں ریاض کے ایک تعلیمی ادارے سے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مثنہ بن حارثہ ایلیمنٹری اسکول ریاض میں حاصل کی۔ 1979 عیسوی میں ریاض سائنٹیفک انسٹی ٹیوٹ سے گریجویشن کی۔ 1983 عیسوی میں ریاض یونیورسٹی سے شریعہ کی ڈگری حاصل کی۔ 1987 عیسوی میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، جبکہ ڈاکٹریٹ کی سند 1995 عیسوی میں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے حاصل کی اور بعد ازیں اسی جامعہ میں معین مدرس کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ شیخ سدیس کو 23 مئی 1984 عیسوی میں شاہی فرمان کے تحت مسجد حرام میں امام مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہو کر انہوں نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اسی سال رمضان میں انہوں نے مسجد حرام میں پہلا خطبہ بھی دیا۔ شیخ سدیس منصب امامت پر فائز ہوتے ہی اپنے مخصوص لہجے اور کانوں میں رس گھولنے والی آواز کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ شیخ سدیس اکثر و بیشتر نمازوں کے دوران روتے رہتے ہیں۔ وہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر رکعت امیز طویل دعا کراتے ہیں، جس میں شریک لاکھوں افراد میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ بہتا ہو۔ گزشتہ برس حج کے موقع پر سعودی مفتی اعظم شیخ عبد العزیز آل شیخ کی خرابی صحت کے باعث پہلی بار شیخ سدیس نے عرفات میں حج کا خطبہ بھی دیا۔ 1433 ہجری میں شیخ سدیس کو امور حرم مکی اور مدنی کی صدارت کا منگل کے روز شاہی فرمان جاری ہوا، جس میں سابق صدر صالح بن عبد الرحمن الحسین کی صحت کی خرابی کے پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن السدیس کو ان کی جگہ صدر مقرر کیا گیا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اپنی خوبصورت آواز اور قرآن کریم کی پر اثر تلاوت کے علاوہ اپنے زوردار خطبوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں، جو وہ امت مسلمہ کی حالت زار پر حرم مکی میں دیتے ہیں۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کا درد ہے، جس کا اظہار ان کے خطبات اور دعاؤں سے ہوتا ہے۔ شیخ سدیس کے خطبات کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ اب تک کئی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2007 عیسوی میں
شیخ سدیس نے پاکستان کا دورہ کیا جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شیخ سدیس کی آواز میں قدرت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دنیا میں متعدد افراد پورا قرآن کریم صرف ان کی ریکارڈنگ سن کر حفظ کر چکے اور متعدد غیر مسلم ان کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ یوٹیوب میں ایک امریکی مسلم نوجوان کی اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں وہ امریکی سڑکوں پر گھومتا ہے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شیخ سدیس کی تلاوت سنا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے لگا۔ ان تمام افراد کا کہنا ہے کہ اس کا کلام ان کے دل پر اس کلام کا ان کے دل پر عجیب اثر ہوا۔ ایک امریکی نوجوان جو خود کو ملحد بتاتا ہے وہ شیخ سدیس کی تلاوت سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ شیخ سدیس کا امام حرم بننے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے حرم شریف میں خطبے کے دوران ایک مرتبہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے ماؤں سے کہا، اپنی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے منہ سے خیر کا کلمہ ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن طعن، سب و شتم اور بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی ہر دعا اور بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح شرارتی اور چھوٹی موٹی غلطیاں کرنے والا، مگر ایک دن شاید غلطی اور شرارت ایسی کر بیٹھا کہ اس کی ماں کو طیش آ گیا۔ غصے سے بھری ماں نے لڑکے کو کہا، چل بھاگ ادھر سے، اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ والسلام۔